اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین گرامی قدر، زیادہ لمحات مجھے آپ کی سماعتوں کو زحمت دینا قطعاً پسند نہیں ہوگا۔ چند لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے حوالہ سے صرف قرآن کے نکات آپ کی سماعت میں نظر کروں گا، پھر کہیں جا کر ضرورت پڑی تو ایک آدھی روایت بھی پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ آپ کی میری حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ ذوق کو جگانے کے لیے، تھوڑا سا ہلانے کے لیے آپ کو اللہ نے اپنے نبی کو خلق کیا۔ توجہ ہے، اللہ فرماتے کن تو کنزم مخفیہ، میں خفیہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ محترم سامعین گرامی قدر، اصول ہے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اصول ہے کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس سے محبت نہیں ہوتی۔ دیکھا جائے حسین ہے، جمیل ہے، بابا خوبصورت ہے، بڑا سونا ہے، پسند آئے، دل میں اس کے لیے محبت جاگتی ہے۔ اصول ہوا کہ چیز کو دیکھا جائے تو محبت ہوئی۔ ارے آپ کے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عزت و عظمت پر فائز ہیں۔ اللہ بناتا بعد میں ہے، محبت پہلے کرتا ہے۔ سنتے چلو بس، تقریر شروع نہیں کی میں نے، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ آپ چند لمحات جو مجھے سنیں گے وہ کس طرح سنیں گے۔ اصول ہے چیز کو دیکھا جائے تو محبت ہوتی ہے، دیکھنے کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے مجھے محبت پہلے ہوئی، بعد میں مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ جب وجود مصطفی کو بنایا نا، اب خدا کی چاہت یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں، پتا چلے میں اللہ ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ماننا نا، ارے بتاؤ میں کون ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے؟ بھائی کائنات کے کونے کونے میں صاحبان علم موجود ہیں، سوال کرنا تو آپ کا حق ہے نا۔ کسی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا، اللہ کو سب سے پہلے اللہ کس نے کہا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ خلق کیا وجود مصطفیٰ کو، اللہ نے فرمایا محبوب ماننا آنا میں کون ہوں؟ میرے نبی نے عرض کیا انت اللہ، تو اللہ ہے۔ آنکھیں کھول کر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل پر حجویری کا جملہ لکھو اور صاحبان علم سے تحقیق کرنا، جو نبی کسی کے بتائے بغیر اللہ کو نام دے سکتا ہے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے جناب میری طرف؟ کسی نے سکھایا رسول کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ آپ کی میری حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ ایک اور آزمائشی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ صبر بھی میں نے یہ جملہ نہ کہا میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمایا بنا لیا نا اپنے رسول کو، جب بات یہاں تک پہنچی تو ارشاد ربانی ہوتا ہے پیارے، خلقت الخلق لأجلک، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تجھ اکیلے کو اپنے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات بندے کے لیے اور رسول اللہ کے لیے۔ اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، جھرنے، جھیلیں، سبزہ، فصلیں، باغات، عرش، کرسی۔ توجہ ہے میری طرف؟ اس کائنات میں عرش،
کرسی، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، دنیا کا کوئی عالم مجھے لکھ کے دے دے گا عرش خاک سے بنا ہے، سورج خاک سے بنا ہے، چاند خاک سے بنا ہے، ستارے خاک سے بنے ہیں، یہ سب بنا بندے کے لیے، کوئی نہیں لکھے گا خاک ہے، سارے کہیں گے عرش نور ہے، سورج نور ہے، چاند نور ہے، ستارے نور ہیں۔ انصاف تم پہ چھوڑ کے پوچھتا ہوں بابا، جو بندے کے لیے بنے وہ تو نور ہے، رسول اللہ کے لیے بنے تو خاک ہے۔ جو بندے کے لیے بنے وہ تو نور، جو اللہ کے لیے بنے وہ خاک۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت فرمائے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہدیہ درود السلام پیش کیجیے اللہ جپال نبی کی ذات پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ صدقے جاؤں میں سنیوں کے عشق پہ، ذرا رک کر ایک جملہ سن لیں گے میرا۔ اس کائنات پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں مجبوری سمجھ کر، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں ضروری سمجھ کر، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں قرض سمجھ کر، اور کچھ خوش نصیب غلام ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں فرض سمجھ کر۔ اب میری آنکھیں ہر ایک چہرے پر ہیں، میں نے دیکھنا ہے کون قرض سمجھ کر پڑھ رہا ہے، کون فرض سمجھ کر پڑھ رہا ہے، کون ضروری سمجھ کر پڑھ رہا ہے اور کون مجبوری سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرق پہ نا، ناموس اپنی ناموس بڑی پیاری آدمی کو ناموس۔ صلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی، خطبہ جمعہ جب میں دے رہا تھا میرا موضوع تھا وسیلہ۔ ابتدا میں میرے گلے سے آواز نہیں نکلی، سامنے بیٹھے کچھ مہمانوں نے کہا میرے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہ آج آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ اس ایک جملے کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے میں اپنے خطاب کی ابتدا کروں گا۔ فقیر نے عرض کیا ابھی جب ذکر رسالت کی ابتدا ہوگی یہ گلا خود آواز دے گا۔ وجہ کہ میرے نزدیک وہ گلے منحوس ہیں جن سے فضائل محمد نہیں نکلتے، وہ گلے منحوس ہیں جن سے میرے نبی کی شان کا اظہار نہیں۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں قرآن کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ گفتگو آیات قرآن کے سائے میں پروان چڑھتی چلی جائے گی۔ پہلی آیت سے پہلا استدلال آپ کی بازوں سماعتوں کی نظر ارشاد ربانی ہو رہا ہے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ بابا جنہوں نے سننا ہے وہ بڑی کامل توجہ میری طرف رہے۔ جو رسول تمہیں دے وہ بولیے گا ذرا، جو رسول تمہیں دے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رک کر سن لیجئے گا، جو رسول تمہیں دے، جو اللہ دے، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا رسول دے سکتا ہے،
بابا صاحبان علم کو مغالطہ ہوا، انہوں نے کہا کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا رسول دے سکتا ہے، بندہ کہتا رسول نہیں دے سکتا، اللہ کہتا جو رسول دے وہ لے لو، کیونکہ رسول دے سکتا ہے۔ صاحبان علم کہتے ہیں نہیں دے سکتا، اللہ فرماتا ہے دے سکتا ہے۔ انصاف کا ترازو تمہارے ہاتھ میں، اور ایک لمحے میں تمہاری نگاہیں مجھے فیصلہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ بندہ کہتا رسول نہیں دیتا، اللہ کہتا رسول دیتا ہے، میں بندے کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ بندے کی مانے یا جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پتا کیا چلا رسول دے سکتا ہے، بولو کیا پتا چلا رسول دے سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات عظمیٰ سے مستفیض فرمایا ہے۔ میرا نبی جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے اور جیسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، خبردار ادھر ادھر نہیں جانا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اور سرک جاؤ۔ اب آؤ تمہید تمام ہوئی، ارشاد ربانی ہے سورہ دہر کی ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ فرماتا ہے انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب انسان تو تھا مگر اس قابل نہیں تھا کہ انسان کا ذکر کیا جائے۔ انسان تھا مگر اس قابل نہیں تھا کہ انسان کا ذکر کیا جائے۔ انسان تھا مگر اس قابل نہ تھا کہ انسان کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا ملے ہوئے پانی سے۔ نبتلی ہے، بنانے کے بعد کیا کیا؟ فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، پھر ہم نے انسان کو بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا۔ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا۔ بولیے گا انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا۔ فہرست سمجھتے جانا، انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے انسان کو رستے دکھائے، یہ ہدایت کا ہے، یہ گمراہی کا، یہ حق کا ہے، یہ باطل کا۔ جب رستے دکھا دیا پھر کیا؟ پھر انسان کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ حق پر چل کر شکر کرے یا باطل پر چل کر کافر ہو جائے۔ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کفر کرنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کفر کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانہ رسول کی، انسان خسارے میں ہے۔ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کافر، انسان خسارے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سننے والوں؟ انسان سننے والا، انسان بات سمجھ میں، نتیجہ سمجھ میں تب آئے گا جب کامل توجہ میری طرف رہے۔ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کافر، انسان خسارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ قسم ہے انجیل کے درخت کی، قسم ہے زیتون کے درخت کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت پیدا کیا۔ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان ہر چیز سے خوبصورت۔ سورہ احزاب آخر سے پہلی والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اردنا الامانۃ علی السماوات